بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلاة والسلام علی وابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام علی اولاد المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بالذكر علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عباد الصلوات آج کے دن زمین بھی خوش ہے آسمان بھی خوش ہے سبحان اللہ جشن کا موقع ہے آج کے دن زمین بھی خوش ہے آسمان بھی خوش ہے ملائکہ بھی خوش ہیں حور و غلمان بھی خوش ہیں خود رب الرحمن بھی خوش ہے سبحان اللہ سورہ مائدہ کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ اے میرا پیارا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچا دے وہ پیغام جو تمہارے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ہے سبحان اللہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ سبحان اللہ اے میرا حبیب اگر یہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا سمجھ لے کہ تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ فرما رہا ہے میں تیری جان کی حفاظت کروں گا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ قوم کافرین کی ہدایت کو پسند ہی نہیں کرتا تو یہاں سب سے پہلے اللہ کتاب فرما رہا ہے یا ایھا الرسول اے میرے پیارے رسول پورے قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے ہمارے نبی کی شان یہ ہے ہر نبی کو اپنے اصل نام کے ساتھ اللہ نے پکارا فرمایا یا آدم اے آدم یا موسیٰ اے موسیٰ یا عیسیٰ اے عیسیٰ یا داؤد اے داؤد یا موسیٰ اے موسیٰ ہر نبی کو نام کے ساتھ پکارا لیکن ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے شان یہ ہے نام لے کر نہیں پکارتا صفتوں سے پکارتا ہے سبحان اللہ علیہ رسالہ یا رسول اللہ حیدری یا علی کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے نبی کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر کبھی ارشاد فرمایا یاسین کبھی ارشاد فرمایا طٰہٰ اے میرے پاک و پاکیزہ نبی سبحان اللہ اپنے نبی کی قسمیں اٹھا رہا ہے ہمارے نبی کی شان یہ ہے پورے قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا لیکن کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول سبحان اللہ میرے پیارے رسول
پہنچا دے وہ پیغام جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام کا مجمع تھا، اللہ کے نبی نے جناب سلیمان کو حکم دیا کہ حی علی خیر العمل کی آواز بلند کرو۔ جناب سلیمان نے حی علی خیر العمل کی آواز بلند کی۔ دیکھو اس آیت کے اندر اللہ یہی ارشاد فرما رہا ہے فما بلغت رسالتا، اے میرا حبیب اگر یہ پیغام نہ پہنچایا سمجھ لے کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اگر خاتم المرسلین اعلان ولایت علی نہ کرتے، مولا علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے، اللہ فرما رہا ہے فما بلغت رسالتا، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا گویا کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر اللہ کے نبی یہ اعلان نہ کرتے خاتم المرسلین کی رسالت، خاتم الانبیاء کی نبوت خطرے میں تھی۔ میرا دوست انصاف کے ساتھ بتانا، جب خاتم المرسلین کی رسالت، خاتم الانبیاء کی نبوت، اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر نہیں بن سکتی، میرا دوست انصاف کے ساتھ بتانا تیرا دین، تیرا اسلام، تیرا ایمان علی کے بغیر کس طرح؟ یہی ارشاد فرمایا واللہ یعصمک، ڈرنا نہیں ہے، میں تیری جان کی حفاظت کروں گا۔ یہی اللہ کے نبی نے فوراً حکم دیا جناب سلیمان کے کہ حی علی خیر العمل کی آواز بلند کرو۔ جناب سلیمان نے حی علی خیر العمل کی آواز بلند کی، سارے حاجی جمع ہو گئے، جو آگے چلے گئے پیچھے آ گئے، جو پیچھے تھے وہ آگے آ گئے۔ جب سارے حاجی جمع ہو گئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اونٹوں کے پلان اتار دو۔ سارے اونٹوں کے پلان اتار دیے گئے، منبر بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی اس منبر پہ سوار ہوئے، ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس، تمہارے نزدیک میرا کیا مقام ہے؟ کسی نے کہا آپ صادق ہیں، کسی نے کہا آپ امین ہیں، کسی نے کہا خدا نے تمہارے صدقے سے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ اللہ کے نبی مسکرا کر مولا کائنات کو حکم دیتے ہیں میرے قریب آؤ۔ مولا کائنات قریب آئے، دایاں بازو پکڑ کر بلند کر کے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد ہو سکتی۔ اس ذکر میں بولنا عظیم عبادت ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا، اس کے علی مولا، نبی مولا، وسیع مولا، مولا فہذا علی۔ اس لیے عزیزان گرامی جب یہ اعلان ہوا تو سب سے پہلے حضرت عمر نے مبارکباد پیش کی، کہتا ہے بخن لقا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے لال مبارک ہو، مبارک، آج کے بعد تم تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے مولا ہو۔ جس وقت اتنا مبارکباد پیش کی اللہ کے نبی نے فوراً دست دعا بلند کی، فرمایا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ۔ فرمایا اے اللہ دوست کے ساتھ دوستی رکھ جو علی کا دوست ہے، دوست کے ساتھ دوستی رکھ جو علی کا دوست ہے۔ فرمایا اللہم وال من والا وعاد من عادا، دوست سے ساتھ عداوت رکھ، دشمنی رکھ جو علی کا دشمن ہے۔ وانصر من نصرہ، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ وخذل من خذلہ، تو اسے ذلیل و خوار کر جو مولا علی سے نفرت کرے۔ تو اللہ نے فوراً قرآن کو ختم کر دیا۔ میں یوں کیوں نہ کہوں قرآن صامت ختم ہوا ہے اعلان قرآن ناطق کی وجہ سے۔ کیا مطابقت ہے؟ جو قرآن ناطق کی شان ہے وہی قرآن صامت کی ہے۔ کیوں نہ کہوں قرآن ناطق قرآن صامت کے قصیدے پڑھتا ہے، قرآن صامت قرآن ناطق کے قصیدے پڑھتا ہے۔ قرآن صامت کو پڑھو گے تو ثواب ہوگا، پڑھو گے تو ثواب ہوگا، نظر کرو گے تو
ثواب ہوگا، قرآن کی محبت رکھو گے تو ثواب ہوگا. لیکن قرآن ناطق کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر قرآن کی طرف دیکھو گے تو عبادت. فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. فرمایا قرآن پڑھو گے تو عبادت. ذکر علی ابن ابی طالب عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. قرآن کی محبت رکھو گے تو عبادت. فرمایا حب علی ابن ابی طالب عبادت، علی کی محبت رکھنا بھی عبادت ہے. میں یوں کیوں نہ کہوں، کل میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ علی کی محبت، علی کی مودت، مولا علی کی امامت کا سوال جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں ہوا. اس ذکر میں بولنا عظیم عبادت ہے، کنجوسی نہیں کرنا، جشن کا موقع ہے. اللہ کے نبی جس وقت فاطمہ بنت اسد کو اللہ کے نبی ماں کہہ کے پکارتے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت یہ ہے جس وقت بی بی کا انتقال ہوا اللہ کے نبی قبر میں سوئے اور اپنا کرتا کفن کے طور پہ دیا تو قبر پر بیٹھ گئے. فرشتے آئے سوال کیا من ربو کے، اے بی بی بتا تیرا رب کون ہے؟ بی بی نے کہا اللہ ربی. دوسرا سوال من نبیوں کے، تیرا نبی کون ہے؟ بی بی نے جواب دیا حضرت محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں. جب بی بی سے تیسرا سوال ہوا من اماموں کے، بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، دوسرے بیٹے کا نام عقیل ہے، تیسرے کا نام جعفر ہے، چوتھے کا نام مولا علی ہے. ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، وہ سب برابر نہیں ہو سکتے. تو یوں کیوں نہ کہوں اللہ کے نبی نے قبر پر ہاتھ مار کر فوراً کہا اماں جان کہہ دے میرا چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے. ایک ہی باپ کے بیٹے جب علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، غیر ماں کے بیٹے علی کا مقابلہ کس کا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد کیوں نہ کہوں جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ ہیں. جب علی کی ماں کا گزارا، جب علی کی ماں کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ غیر ماں کا گزارا علی کے بغیر کس طرح ہوگا؟ ارشاد فرمایا کیا ہے محبت علی. جب کسی نے کہا بخن بخن، اللہ کے نبی نے دعا منگوائی اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، تو فوراً اللہ نے قرآن صامت کو اعلان قرآن ناطق کی وجہ سے ختم کر دیا. قرآن صامت ختم ہوا ہے اعلان ولایت علی کی وجہ سے. آخری آیت اللہ نے بھیج دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرما رہا ہے یوم نہیں الیوم، آج کے دن خصوصاً اسی وقت اسی وقت میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج کے دن میں نے اپنے دین کو اور نعمتوں کو مکمل کر دیا. آج کے دن میں دین پہ راضی ہو گیا ہوں جو اسلام ہے. محترم سامعین، 3 جملے ہیں. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. پتہ چلا جس کے دل میں محبت علی نہیں ہے اس کا دین ناقص. توجہ، اس کا دین ناقص. جو مولا علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتا اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. میں یوں کیوں نہ کہوں اہل سنت کتب کے اندر یہ حدیث ملتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، توجہ ہے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی رتی ماشا تولا نہیں ہے،
کوہ احد کے برابر سونا چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی اگر تیری محبت نہیں ہے اور جنت تو جنت کو جا، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کی واضح آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، آج قدرت آئے گی 23ویں پارے کی آیت۔ مجھے یہی قصیدے آتے ہیں، بسم اللہ، میرے ساتھ سوزی نہیں ہے جی، آپ ہی بتائیے، میرے ساتھ سوزی نہیں ہے، میری بہترین اللہ کی کتاب سے میں قصیدے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی کتاب سے۔ اگر کوئی ایک حرف کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، بہترین سور، بہترین آواز، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ تو یہی ارشاد فرمایا ایک گروہ، ایک لمبی قطار بڑی تیزی سے جنت کی طرف دوڑ کر جا رہی ہوگی، دوڑنے والے تیز ہوں گے، بڑی لین قطار جا رہی ہوگی جنت کی طرف سے۔ آواز قدرت ہے کہ اے میرے ملائکہ جاؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ملائکہ آئیں گے، پوچھیں گے یار کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہیں گے ہماری نمازیں قضا نہیں، ہمارے روزے قضا نہیں، ہم حج واجبات ادا کر کے تم کون ہو ہمیں روکنے والے؟ ہم جنت جا رہے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی اے میرے ملائکہ ذرا ان سے یہ بھی پوچھ لو محبت علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں یا نہیں؟ محبت علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ کہیں گے ہم تو پوری زندگی مخالفت کرتے رہے۔ آواز قدرت آئے گی انہیں کہہ دو جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو اور جنت تو جنت کو جا، جنت کی خوشبو نصیب نہیں۔ کل میں نے حدیث پیش کی، علامہ باقر مجلسی روح الحیات عین الحیات کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بڑا منبر ہوگا، سبحان اللہ، بڑا منبر ہوگا، اللہ کے نبی وہاں پہ پہلی سیڑھی، دوسری، تیسری، آخری سیڑھی پہ اللہ کے نبی بیٹھ جائیں گے۔ پیچھے کون ہوں گے؟ بلا فاصل خلیفہ، خلیفہ رسول مولا علی وہاں جائیں گے دوسری سیڑھی پہ، ایک سیڑھی نیچے اللہ کے مولا علی ابن ابی طالب بیٹھ جائیں گے۔ جنت کا دروغہ آئے گا، ایک فرشتہ آئے گا، جنت کی ساری چابیاں اللہ کے نبی کو پیش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ یہ ساری چابیاں میرے بھائی علی کو دے دے، میرے بھائی علی کو دے دے۔ جہنم کا دروغہ آئے گا، جہنم کی ساری چابیاں اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ، اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ ساری چابیاں میرے بھائی علی کو دے دے۔ تو جب جنت اور جہنم کی چابیاں ساری مولا علی کے ہاتھ پہ آئیں گی، اللہ کے نبی فرمائیں گے اے علی اب نیچے اترو، وہاں کھڑے ہو جاؤ، جو آپ کا محب ہے، آپ کا اطاعت گزار ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، نیک ہے، مولا علی کی ولایت کو تسلیم کرتا ہے، اسے جنت بھیج دو۔ جو منکر ہے، مولا علی کی ولایت کا قائل نہیں ہے، اسے پکڑ کر جہنم پھینک دو۔ یہی ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہو۔ تو پتہ چلا الیوم، آج کے دن اگر محبت علی نہیں ہے، دین ناقص، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں نعمت عظمیٰ ولایت علی ہے، بہترین نعمت۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، لیکن بڑی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں، اللہ فرما رہے ہیں نعمت ناقص، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، فرمایا میں دین پہ راضی ہو گیا ہوں جو اسلام ہے، تم لاکھ راضی اللہ بناتے رہو، جس پہ زہرا ناراض، جس پہ بطول ناراض ہیں، نہ اس پہ مولا علی راضی ہیں، نہ رسول اللہ راضی ہیں، نہ اللہ راضی ہے۔
فرمایا جس پہ مولا علی ناراض ہیں اس پہ اللہ ناراض ہے، جس پہ بطول ناراض ہیں اس پہ اللہ ناراض ہے۔ لاکھ راضی اللہ بناتے رہو، جس پہ بطول راضی نہیں ہے اس پہ اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بازات منی فمن ازاها فقد ازانی ومن ازانی فقد ازلا ومن ازلا فهو ملعون۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، جس نے خدا کو اذیت دی وہ ملعون ہے ہمیشہ۔ سلام پڑھ لیجیے۔ عزیزان گرامی، قرآن ختم ہوا ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، نماز بھی ان لوگوں کی قبول ہے جس کے سینے میں محبت اہل بیت ہے، سبحان اللہ۔ روزہ بھی ان لوگوں کا قبول ہے جن کے سینے میں محبت اہل بیت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب کے ساتھ زینت دو جو ابو طالب کا لال ہے، جو ابو طالب کا لال ہے۔ پڑھ اور سننے والا ایک ہو، پڑھنے والا ایک ہو، تو ہم نے زینت دینی ہے ذکر علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ میرا دل چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی شان میں گستاخی کرنے والے، میں نے تفسیر قرآن کے اندر یہ جملہ پڑھا، کسی نے مولا علی علیہ السلام کی توہین کی، نازیبا الفاظ، اور کہے کہ آپ قسیم النار والجنہ ہیں، آپ کے والد گرامی جہنم میں۔ مولا علی علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا اے شخص تو یہ کہہ رہا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو توڑے، اللہ تیرے منہ کو توڑے، فواللہ میرے والد گرامی کی تو عظمت یہ ہے اگر پوری امت گناہگار امت کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت مسترد نہیں ہوگی۔ یہ جناب ابو طالب کی شان ہے۔ تو عزیزان گرامی بس میں ختم کر رہا ہوں، نتیجے پر پہنچ رہا ہوں، تو کیونکہ آج بی بی کی رخصتی کا بھی دن ہے، بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آیت ولایت شروع ہوتی ہے انما کے ذریعے، جو آیت ولایت انما کے ذریعے مولا علی کی شان میں، آیت تطہیر انما کے ذریعے۔ اگر مولا علی کی ولایت کا تذکرہ ہے تو اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ۔ اسی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، سوائے اس کے تم سب کا ایک ولی اللہ، ایک ولی اللہ، دوسرے اللہ کے رسول، تیسرے ولی کون ہے؟ ایسے کل ایمان ہیں جو ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی آگے مولا علی پیچھے۔ سہیل نے کہا یا اللہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، پیچھے چند صفحے ہیں، مولا نے انگوٹھی کس طرح دی؟ مولا نے انگوٹھی، کیا سہیل نے صفوں کو توڑا کیسے؟ تو امام غزالی لکھتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں جس وقت سہیل نے کہا کہ یا اللہ میں تیری نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، صاحب معجزہ امام اللہ کے نبی کے پیچھے ہیں، فقط انگلی کو حرکت دی۔ صاحب معجزہ امام غزالی لکھتے ہیں فطارت الخاتم من یدہ الی ید السائل، انگوٹھی پرواز کرتی ہوئی سائل کے ہاتھ میں جا۔ یہ دیکھو کہتے ہیں کہ کیا کوئی نگینہ کی قیمت کتنے تھی؟ علماء لکھتے ہیں خراج یمن سے زیادہ قیمت تھی مولا علی کے انگوٹھی کی۔ کسی نے 40 انگوٹھیاں دی لیکن ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا۔ تو عزیزان گرامی یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت ولایت انما ولیکم اللہ، آیت تطہیر دیکھو انما یرید اللہ، ان اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ رجس اہل بیت کے قریب نہیں جائے گا۔ توجہ، اور اسی پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں،
مولا علی کی ولایت انما کے ذریعے، آیت تطہیر بی بی کی شان میں انما کے ذریعے اللہ نے ارادہ کیا ہے رجس اہل بیت کے قریب نہیں جائے گا. جو چیز رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. بے شک بے شک بے شک. جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، جو دور ہے وہ رجس ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. جو دور ہے وہ رجس ہے. میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، فقط اشارے سے سمجھانا چاہتا ہوں. توجہ رکھنا. رجس کیا ہے؟ رجس معصیت کو کہتے ہیں، رجس گندگی کو کہتے ہیں، رجس گناہ کو کہتے ہیں. رجس عزیزان گرامی توجہ سے سننا، رجس ہر وہ چیز ہے جو طہارت کے مقابلہ میں آ جائے. طہارت کے مقابلہ میں اہل بیت پاک ہیں، طہارت کے مقابلہ میں جو چیز آئے گی وہ نجاست ہوگی. طہارت کی ضد نجاست ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے مقابلہ میں جہالت رجس ہے، سخاوت کے مقابلہ میں کنجوسی رجس ہے، اور شجاعت کے مقابلہ میں بزدلی رجس ہے. میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی کی محبت کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے. اللہ فرما رہا ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنے عہد کو پورا کرو تو میں اللہ بھی اپنے عہد کو پورا کروں. اللہ کا عہد کون سا ہے؟ اللہ کا عہد آخری وقت پیغمبر اکرم نے یہ وصیت کی تھی کہ اے لوگو، ہر نبی نے اپنے وصی کے متعلق عہد لیا تھا، لیکن فرمایا میرے چلے جانے کے بعد میرے عہد کو کبھی نہ توڑنا. یا رسول اللہ آپ کا عہد کون سا ہے؟ فرمایا لِأَنَّا عَلِيًّا إِمَامُكُمْ بِالْمَهْدِي، میرا عہد یہ ہے تمہارے امام ہے تو علی ابن ابی طالب. کون علی ابن ابی طالب؟ وَهُوَ أَخِي، وہ علی جو میرے بھائی ہیں. وَهُوَ وزیری، وہ علی جو میرے وزیر ہیں. وَهُوَ زوجو ابنتی، فرمایا وہ علی جو میری بیٹی کے شوہر ہیں. سبحان اللہ. وَأَبُو وَلَدِي، فرمایا میری اولاد کے باپ ہیں. وہ صاحب لواء بھی ہیں، صاحب کوثر بھی ہیں. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، من انکرہ فقد انکرنی ومن انکرنی فقد انکر اللہ. فرمایا علی کا منکر میرا منکر، میرا منکر خدا کا منکر. من عصانی فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ. فرمایا علی کا نافرمان میرا نافرمان، میرا نافرمان خدا کا نافرمان. فرمایا من اطاع علی فقد اطانی ومن اطانی فقد اطاع اللہ. فرمایا علی کا مطیع میرا مطیع، میرا مطیع خدا کا مطیع. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کے نبی نے آخری وصیت میں یہی جملہ ارشاد فرمایا اے لوگو یاد رکھنا کہ ولیہ ولی 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 اللہ. فرمایا علی کا دوست میرا دوست، میرا دوست خدا کا دوست. فرمایا عدوہ عدوی عدوی عدو اللہ. فرمایا علی کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن خدا کا دشمن. اللہ نے یہ تحفہ بھیجا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنے وعدے کو پورا کرو. اللہ فرما رہا ہے میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا. اللہ کا وعدہ کون سا تھا؟ فرمایا تم سب ولائے علی پہ جمع ہو جاؤ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں یوفی لکم الجنہ، میں تم سب کو جنت بھیجوں گا. صرف دو جملوں کی اجازت چاہتا ہوں. آپ میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کون سا آدمی ہے جو اس پہ نعرہ لگاتا ہے. سارے لگانے کے تو فرمایا مولا ارشاد فرما رہے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت بن کے زندگی گزارو اور نہ بنو. اور دیکھتے ہیں بس اتنا میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سورہ انفال میں مولا علی کے غلاموں کی 5 صفتیں ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں. اگر آپ کو یہ پسند آئے گی تو پھر بھی سنانا ہے، نہیں پسند آئے گی تو پھر بھی پڑھنا ہے. نعرہ لگائیں گے تو ٹھیک، نہیں لگائیں گے تو پھر بھی نعرہ حیدری گواہ کے طور پر اعلان کرنا ہے. تو فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. سبحان اللہ. مولا علی کے غلام کی، شیعہ کی، جو ہمیشہ جنت میں جائیں گے وہ کون ہے؟ فرمایا جب ان کے سامنے اللہ کا نام آ جائے
تو فرمایا ان کے دل کانپتے ہیں. اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، دل مومن کی عدالت، موالی کی عدالت، شیعہ کی عدالت، شیعہ کا جج کا عملہ، وکلاء کا عملہ، ساری عدالت کہاں ہے؟ یہاں ہے. تو فرمایا جس کا دل کے اندر خوف خدا نہیں وہ مولا علی کا شیعہ نہیں. جس کے دل میں خوف خدا نہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو میں بہت سی روایات پڑھی ہیں وہ مولا علی کا غلام کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آیت ولایت انما ولیکم اللہ، آیت تطہیر انما یرید اللہ انما المؤمنون. توجہ، تو مومن کون ہے؟ مولا علی کے. اللہ نے مولا علی کی ولایت کا جہاں تذکرہ انما، سوائے اس کے، سوائے اس کے یہ ولی ہیں. آیت تطہیر سوائے اس کے یہ پاک ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے مولا علی کے شیعہ کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سوائے اس کے کہ اگر ان کے دل نہیں کانپتے. اور کلمہ حسر کے ذریعے اللہ نے فرما دیا، نفی کر دی، دل نہیں کانپتے وہ مولا علی کے شیعہ نہیں ہیں. تو فرمایا اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم. دوسری فرمایا واذا تلیت علیہم آیاتہ. تو فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، کانوں میں انگلیاں ڈال کر ایک ایک ہو کر چھپ چھپ کر نکلتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں. یہ قرآن سن کر قرآن کو اندر دل میں جگہ دیتے ہیں. تو فرمایا جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جائے تو قرآن کو غور بغور سنتے ہیں. قرآن کو غور بغور سنتے ہیں، سوائے اس کے قرآن سے نفرت کرتے ہیں. جو قرآن کو غور بغور نہیں سنتے، انما سوائے اس کے کہ مولا علی کے شیعہ نہیں، مولا علی کے شیعہ نہیں. تیسری فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مولا علی کے شیعہ کی، موالی کی اور مودت رکھنے والے کی، محبت رکھنے والے کی تیسری علامت یہ ہے ہر حالت میں توکل بر خدا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ. مشکل حالت توکل اللہ، اللہ کا شکوہ نہیں کرتے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں. توکل بر خدا ہوتا ہے. تو یہ تین صفتیں ہیں. چوتھی فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے وہ شیطان کی بات نہیں مانتے. وہ جب نماز کا وقت ہو جائے وہ شیطان کے مرید نہیں بنتے. اس لیے فرمایا وہ مولا علی کے مرید ہیں، مولا علی کی بیعت کرنے والے ہیں، مولا علی کی عصمت و طہارت. نہیں، یہ کام مشکل ہے. ایسا نہیں ہے مفت میں جنت مل جائے گی، کبھی نہیں ملے گی. مولا علی کتنا نمازیں پڑھتے ہیں محترم؟ ہر رات پڑھا لکھا 1000 رکعت. کتنا سجدے ہو گئے؟ 2000. 51 رکعت کے کتنا ہو گئے؟ 102. 2102 سجدے جن کی ہم ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں. 24 گھنٹوں میں مولا علی ادا کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا الہی ما عبدتو کا حق کا عبادت. اے اللہ مجھ علی سے اب تک تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. یا علی ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں. نہیں، ایسا نہیں چلے گا، مفت میں نہیں ہے. حدیث میں نے 14 واقعے تفسیر قرآن پارہ نمبر 23 کی تفسیر میں پڑھے ہیں. ہر امام سے ایک ایک واقعہ نقل ہے. اور مولانا نے بعض جگہ پہ فرمایا ہمارے شیعہ نہ کہلایا کرو. ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو حنبل عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو حنبلہ کرتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تیرا دل حضرت ابراہیم کے دل کی طرح ہے؟ وجاء ربہ بقلب سلیم. حضرت ابراہیم دربار الہی میں تسلیم کرنے والے دل کے ساتھ اگر ہے تو کہہ دے میں شیعہ ہوں. اگر ایسا کرے گا، اگر یہ علامتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے
جزام اور برس میں مبتلا کرے تاکہ دنیا میں تیرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ زندہ باد زندہ باد۔ موالی کہلا سکتے ہیں، محب کہلا سکتے ہیں۔ شیعہ کا مقام حضرت ابوذر شیعہ تھے، جناب مقداد شیعہ تھے، جناب زرارہ شیعہ تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں شیعہ بلند لوگوں کے مقام ہے۔ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا نماز میں تیسری چوتھی صفت کیا ہے محترم؟ نماز میں غفلت نہیں کرتے۔ تو پانچویں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے پاک مال سے جو اللہ عطا کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ذرا انصاف کے ساتھ بتانا، اگر ہم نے جناب زہر کی اور سلام اللہ علیہ کی اولاد کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، خمس نہیں دیا، انصاف کے ساتھ بتانا، اسی مال سے ہم مجلس کروا سکتے ہیں؟ اگر خمس نہیں دیا، خمس غیر کا حق ہے اور سادات کو ہم نے دینا ہے، اسی مال سے خمس نہیں دیا کہ ہم مجلس کروا سکتے ہیں؟ نہیں، سواری کر سکتے ہیں، ناراض نہیں ہو گئے؟ نہیں، سواری کر سکتے ہیں۔ حج مجھے کسی عالم مجتہد کا فتویٰ دکھاؤ، اگر مال مخمس نہیں ہے کیا حج کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ میں نے پڑھا ہے اللہ کی قرآن کی آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، جو سونا چاندی مال متاع شمار کر کے جمع کر کے نا ڈھیر لگا کر رکھ دیتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ سے لال کر کے پیشانی کو جباہم پہلو کو داغا جائے گا، جنوبہم اور پہلو کو داغا جائے گا، ظہورہم پشتوں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم کہا جائے گا یہی تمہارا مال ہے جسے دنیا میں جمع کر کے آئے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی آیت کی ضمن میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، ایک کی رات 12 جو کے دانے کے برابر اگر زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہے، اتنا کم زکوٰۃ دی ہے، میں نے حدیث میں پڑھا ہے 12 جو کے دانے بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈال کے۔ ذرا اتنا انصاف کے ساتھ بتانا، ہم یتیموں کو مال نہیں دیتے، مساکین اور غریب سادات کا حق نہیں دیتے، ہمارا کوئی عمل ہماری عبادات نمازیں قبول ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم میں سے اگر میں کہوں کہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنا لوگ ہیں، اگر یہ پوچھوں جو ہمارا سال کا پورے سال کا مال بھی مخمس ہے، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں؟ ناراض ہوں یا راضی، اللہ فرما رہا ہے انما، بول تو نہیں گے آیت سورہ انفال پارہ نمبر 9 کے اندر، اور اس کے پہلے صفحے کے سورہ شروع ہوتی ہے، اس میں جا کر دیکھ لینا اگر میں اس کا ترجمہ غلط کر رہا ہوں۔ انما، اگر اللہ کا خوف نہیں ہے شیعہ نہیں، اگر قرآن سے نفرت کرتا ہے بس شیعہ نہیں، توکل پر خدا نہیں ہے شیعہ نہیں، نماز نہیں پڑھتا شیعہ نہیں ہے۔ اور 5ویں صفت کیا ہے اسی آیت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اگر اپنا واجبات یعنی خمس زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو فرمایا انما، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا مومن، امیر المومنین کو ماننے والا، یہی ہے نا۔ تو فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، نتیجہ بس پہنچ گیا، آیت نتیجہ دے رہی، انما ابتدا میں، آخر میں کیا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اگر یہ 5 صفتیں ہیں یہ حقیقی مومن، اولئک هم المؤمنون حقا، سوائے اس کے اگر یہ 5 صفتیں ہیں تو یہ حقیقی مومن ہیں، تو کیا ہے لہم مغفرۃ، ان کی مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے رزق کریم ہے۔ تو محترم سامعین، اگر ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا مرنا، ہمارا جینا ہماری مرضی نہیں چلے گی، 14 کی مرضی چلے گی۔ بے شک عقیدہ ہمارا اپنی مرضی کا نہیں چلے گا، 14 کی مرضی چلے گی۔ بے شک عقیدہ 14 والا، عمل بھی ہماری مرضی کا نہیں ہوگا، 14 کی مرضی چلے گی۔ جو وہ عمل کرتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا، جو اہل بیت نے عقیدہ رکھا ہے یا رکھنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے جو ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں رہیں گے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ